بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، مولا کائنات کے جن مبارک و مقدس کلمات پر آپ کی خدمت میں یہ مجالس عشرہ کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ وہ بے مثل و بے نظیر الفاظ ہے جو مولا نے اپنے چاہنے والے کو تحفے میں عطا فرمائے، اور کیونکہ اس چاہنے والے نے علی کے دیے ہوئے اس تحفے کے حق کو ادا کیا، اسی لیے روئے زمین پر وہ الفاظ علی کے چاہنے والے کے نام سے منسوب ہو گئے، اور یہ مناجات پروردگار عالم کے دربار میں کہ جہاں کوئی صاحب ایمان ایسا نہیں جو اپنی زندگی میں عبادتوں کے ساتھ پروردگار عالم کے دربار میں اپنی دعاؤں اور مناجات کو رکھتا، اور جب ان الفاظ کو دہرائے تو اس کے لیے بھی ویسی ہی برکتیں پروردگار کی طرف سے منسوب ہو جاتی ہے کہ جیسے کمیل کے لیے ہوئی، اور یہ مناجات، یہ الفاظ ایک صلوات اور پڑھ دیجیے بارگاہ ہے، ایک بلند ترین صلوات اور پڑھ، آواز واضح نہیں ہے اگر مومنین پر تو ان سے بلا کر کہہ دیجیے تاکہ ابھی آواز کو ٹھیک کر دے اور بعد میں کوئی مشکل نہ ہو۔ ایک اور صلوات آواز بلند، توجہات رہے کہ یہ بے نظیر مناجات کے الفاظ عالمین میں دعائے کمیل کے نام سے مشہور، خدمت میں آپ کی دعائے کمیل کے ان ابتدائیہ کلمات پر ذکر چل رہا ہے کہ جس میں مولا نے دعائے کمیل کا آغاز وسائل کے ذریعے سے کیا، اور یہ بات پوری دنیا میں واضح کی کہ جب کوئی بندہ خدا کے دربار میں دعا کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنی دعا میں اہل بیت اطہار کو وسیلہ بنائے۔ مولا نے اسی لیے فرمایا کہ باب اجابت میں ہوں، مولا فرماتے ہیں کہ باب اجابت میں ہوں۔ باب اجابت کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک دروازہ کہ جو آسمانوں پر پروردگار عالم کے قرب میں موجود ہے، کہ اگر کسی کی زبان سے نکلے ہوئے دعائیہ کلمات اگر اس باب اجابت کے پار چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا قبول ہوگا، یعنی وہ دروازہ کہ جس کے آگے جس میں داخل اگر کوئی لفظ ہو جائے تو مانگنے والے کی دعا قبول ہو گئی۔ مولا فرماتے ہیں میں باب اجابت ہوں، یعنی دعاؤں کو قبول کرنے والا وہ دروازہ میں ہوں۔ اس باب اجابت کی وضاحت میں شیخ صدوق نے یہ لکھا کہ علی کا باب اجابت ہونا اسی لیے ضروری ہے کیونکہ اگر لفظ
کسی کی زبان سے نکلے اور کسی سمت میں چلے جائیں، کسی ایک ڈائریکشن میں جائیں جہاں پر پروردگار کے قرب میں پہنچے، تو یہ اسی لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کسی مقام پر موجود نہیں ہے کہ کہیں جا کر لفظ اس تک پہنچ جائے، اسے کسی دائرے میں مخصوص نہیں کیا جا سکتا کہ خدا کی ذات یہاں ہے اور لفظ کو وہاں پہنچنا ہے۔ اسی لیے بیان کیا کہ علی کی ذات باب اجابت ہے، کہ جس کی دعا کو علی نے قبول کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے دعا کو قبول کر لیا، تو وہ ہے باب اجابت۔ اس باب اجابت تک لفظ کے پہنچنے کے لیے جس چیز کی بے حد ضرورت ہے وہ آپ کی خدمت میں کل ہی بیان ہوئی، جسے کہتے ہیں سلطان، جسے کہتے ہیں اسماء اہل بیت، یعنی کہ ان کے وسیلے کے ذریعے سے اگر دعا کی جائے تو لفظ میں پرواز کی وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ باب اجابت کے پار چلے جائے۔ اسی لیے مولا نے دعائے کمیل کا آغاز وسیلوں کے ذریعے سے کیا۔ 8 وسیلے آپ کی خدمت میں تمام ہوئے، 2 آخر کے بچے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس مجلس میں پورے کریں گے، جس میں مولا نے 9واں وسیلہ جس سے دعا مانگ رہے ہیں اس میں بیان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بعلمک الذی احاط بکل شیء۔ مولا نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے دربار میں دعا مانگ رہا ہوں تیرے اس علم کو وسیلہ بنا کر کہ جس نے ہر شے کا احاطہ کر لیا ہے۔ تیرے اس علم کے ذریعے سے دعا مانگ رہا ہوں جس نے ہر شے کا احاطہ کر لیا ہے۔ تو یہ جو کاف ہے، یعنی یہ جو ایٹریبیوٹ ہے جس کا آپ کی خدمت میں ذکر ہوا کہ تیرا، جب بھی کہا جائے گا تیرا، 2 لفظ ہوں گے، ایک ہوگا خدا کے لیے تو اور دوسرا ہوگا تیرا، ہے نا؟ نازک بات ہے، خدا کے لیے آپ یا آپ کا نہیں ہوگا، خدا کے لیے تو اور تیرا ہوگا۔ ذہن میں سوال اٹھتے ہیں، کسی کے ذہن میں سوال اٹھا کہ بھئی یہ کیوں ہوگا جبکہ خدا کو تو عزت و اکرام سے پکارنا ہوگا۔ ایک اور سلوات بارگاہ الہی میں پڑھیں۔ توجہات ہیں نا مومنین کی، ایک بلند ترین سلوات اور پڑھ دے بارگاہ۔ یعنی جب پکارتے ہیں پروردگار عالم کو تو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ تو دیکھ رہا ہے، تو پالنے والا ہے، تیری مدد چاہیے، یعنی خدا کو آپ نہیں کہا جاتا، آپ کی مدد چاہیے یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ خدا کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ تیری مدد چاہیے اور تو دیکھنے والا ہے۔ تو آپ استعمال نہیں ہوتا اور تو استعمال ہوتا ہے۔ کہا کیوں؟ جب یہ سوال اٹھا تو اس کا جواب یہ آیا کہ جو لفظ آپ ہے، آپ جو لفظ ہوتا ہے وہ لفظ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا؟ توجہ، آپ جمع کے لیے بھی استعمال، جیسے اگر 10 لوگ ہوں گے تو کہا جائے گا آپ لوگ آئیے، اگر 15 لوگ ہوں گے تو کہا جائے گا آپ لوگ آئیے۔ ویسے ہی تم بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ بھئی تم لوگ آ جاؤ، تم لوگ سنبھل جاؤ، ہے نا؟ یعنی ایک سے زیادہ اگر لوگ ہو تو ان کے لیے آپ بھی استعمال ہوتا ہے، تم بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب جمع موجود ہو تو ان کے لیے تو نہیں کہا جاتا کہ بھئی تو لوگ آ جائیے یا جتنے لوگ ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ تو کبھی بھی ایک سے زیادہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے اور نہ اس کی تنہائی میں کوئی قسم کا اضافہ ہے، اسی لیے اللہ کے لیے تو کہہ کر خطاب کیا جاتا۔ یہ کسی قسم سے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کا تصور نہیں، بلکہ اس کی وحدانیت کے اظہار کے لیے لفظ تو کا استعمال ہوتا ہے نا؟ بات تو ویسے ہی ہے یہ لفظ
تو جب کہیں گے اور تیرا جب کہیں گے، یعنی تو ذات سے بات کی جا رہی اور تیری یعنی ذات کی کسی مخصوص چیز سے بات کی جا رہی، جیسے کہ تو اور تیری قدرت، تو الگ ہے، تیری قدرت الگ ہے، لیکن ایسے الگ نہیں کہ دو الگ الگ لوگ گنے جائیں، ہے الگ لیکن وجود میں دو نہیں ہیں، الگ ہے لیکن ایسے کہ ایک ساتھ رہتے ہیں، ہے نا۔ مثال آپ کی خدمت میں پھر سے دہرائیں کہ جیسے یہ ہاتھ الگ ہے اور میں الگ ہوں، میں الگ، میرا ہاتھ الگ، میں یعنی نفس، میرا ہاتھ یعنی اس نفس کا ہاتھ، دونوں الگ ہے، لیکن کیسے الگ کہ آپ جب بھی ہاتھ کو لے جانا کہیں جائیں گے تو نفس بھی خود بخود اس کے ساتھ آئے گا، وہ ہے ایک نہیں، وہ الگ الگ ہے، لیکن الگ ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ ویسے ہی جب بھی خدا کے لیے لفظ تو کہا جاتا ہے تو اس کی ذات مراد ہوتی ہے، اور جب تیرا کہا جاتا ہے تو اس کی کوئی صفت مراد ہوتی ہے جو اس کے ساتھ دو الگ لوگ ہیں لیکن انہیں جدا شمار نہیں کیا جاتا۔ ویسے ہی کہا کہ پروردگار سوال کر رہا ہوں تیرے علم کے ذریعے سے، تیرے علم کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں، تو الگ ہوا، تیرا علم الگ ہوا، لیکن ایسے نہیں کہ دو الگ لوگ شمار کیے جائیں، بلکہ ہمیشہ جو ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اسی علم میں خدا کا نام علی رکھا گیا، وہی خدا کے علم کا نام علی ہے کہ علی اللہ کا علم ہے۔ بھئی بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ توحید کے مراحل اسی لیے ایسے ہی ہوتے ہیں، اسی لیے مولا نے فرمایا کہ اول الدین معرفتہ، دین میں سب سے پہلے کیا ہے؟ دین میں سب سے پہلے معرفت ہے، لیکن آخری زمانے میں کیا ہوگا؟ آخری زمانے میں سب کچھ ہو جائے گا لیکن معرفت نہیں ہوگی، جبکہ مولا نے فرمایا پہلے تمہیں چاہیے کہ معرفت حاصل کرو، اسی لیے معرفت کو عبادت کی روح قرار دیا گیا۔ اب اگر کسی جسم کی زندگی چاہیے ہے کہ شروع ہونی ہے اب، تو اس میں روح پھونکی جاتی ہے، تو وہاں سے وہ شروع ہوتا ہے۔ آدم کا پتلا رکھا ہوا تھا، اللہ نے چاہا کہ انہیں اب شروع کریں تو اس میں روح پھونکی گئی، تو وہاں سے آدم کی زندگی کو گنا جائے گا، ہے نا توجہ؟ بھئی توجہات ہے نا؟ یعنی اب آدم کا پتلا رکھا ہوا ہے لیکن ان کی عمر نہیں گنی جائے گی کہ بھئی کتنے دن کے ہوئے، کتنے سال کے ہوئے، کیا ہوئے۔ آدم کی زندگی 1000 سال کی جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی؟ آدم کی زندگی 1000 سال روح کے پھونکے جانے کے بعد سے شروع ہوئی۔ جب رکھا ہوا تھا آدم کا پتلا تب وہاں سے حساب نہیں چل رہا تھا کہ اتنے سال جی لیے، 700 برس، 700 برس، یعنی اللہ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اعلان ہوا، بات ختم ہو گئی۔ 700 نوری سال گزرے، کیونکہ زمین آسمان تو تھے نہیں، چاند سورج تھے نہیں، یہ کہ زمین کا حساب 24 گھنٹوں والا گن کے کوئی 700 سال کہے۔ اعلان کے بعد 700 سال گزر گئے، کچھ نہیں ہوا، لیکن فرشتوں میں ایک پل کے لیے بھی کبھی خیال نہیں آیا کہ کیا اللہ کا خلیفہ نہیں بنے گا، بلکہ ہر لمحہ وہ اسی یقین پر تھے، اس نے اعلان کر دیا ہے کہ خلیفہ بنے گا تو خلیفہ بنے گا۔ خلیفے کے بننے میں فرشتوں کو کسی قسم کا کوئی شک پیدا نہیں ہوا، 700 برس تک وہ منزل یقین میں رہے کہ آدم خلیفہ بننے والے ہیں، ہے نا توجہ؟ یعنی فرشتوں کے سامنے آدم نہیں ہے لیکن فرشتوں کو یقین ہے کہ آدم بننے والے ہیں۔ آدم فرشتوں کے لیے غیب ہے، اور اس غیبت میں ہوتے ہوئے فرشتے آدم پر یقین رکھ رہے ہیں، اور جب آدم کا پتلا بنا تو غیب سے وہ ظہور میں آئے، تب فرشتوں نے کہا کہ بھئی اس نے وعدہ کیا تھا جو پورا ہو گیا، لیکن یقین میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوا، اور غیبت میں آدم کا انتظار کرتے رہے۔ اور امام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جب مومنین کا امام پردہ غیب میں ہوگا اور اس کے غیبت میں ہوتے ہوئے وہ اس کے آنے کا یقین رکھیں گے تو ہر وہ مومن اس فرشتے کی طرح ہے جو آدم کے آنے سے پہلے ان کا انتظار کر رہا تھا۔
ہر وہ مومن اس فرشتے کی طرح ہے جو آدم کے آنے سے پہلے ان کا انتظار کر رہا تھا. یعنی پردہ غیبت میں رہ کر امام نے اپنا انتظار کرنے والوں کو فرشتے کا مقام عطا کر دیا. بھائی جب غیبت میں رہتے ہوئے وہ کسی کو فرشتہ بنا دے تو جب وہ ظاہر ہو جائے گا تو اپنے چاہنے والوں کو کہاں نہیں پہنچا دے گا. تو یہ بات چلی اور ان کا پتلا بنا. تو جب روح پھونکی زندگی کہاں سے شروع ہوئی؟ اس دن سے کہ جہاں سے. اب اس سے پہلے چاہے 700 برس رہو یا چاہے 7000 برس، لیکن گنا نہیں جائے گا کہ بھئی آدم کی حیات چل رہی ہے. حیات کا آغاز روح کے پھونکے جانے سے ہے. بہت نازک منزل توجہ رہے گا. روح جب پھونکی گئی تب حیات کا آغاز ہوا. ویسے ہی رسول نے فرمایا کہ معرفت عبادت کی روح ہے. تو جس دن سے معرفت عبادت میں شامل ہوگی اس دن سے عبادت کو گنا جائے گا کہ ہاں آج اس نے نماز پڑھی ہے، آج روزہ رکھا ہے، آج حج کر رہا ہے. لیکن معرفت سے پہلے کتنے بھی سال کیوں نہ کر رہا تھو، کیونکہ بے روح تھی اسی لیے کبھی اس کی زندگی کو شمار ہی نہیں کیا جائے گا. تو یہ بہت اہم ترین چیز ہے کہ اول الدین معرفت ہو. دین میں سب سے پہلے معرفت ہے. دنیا نے مزاج یہ بنا لیا کہ بھئی آپ جسم کو تھامو، روح کو چھوڑو، ہے نا. میٹیریلزم کسے کہتے ہیں کہ بھئی ہر چیز کی جسم کی طرف پیچھے رہو، روحانیت کو چھوڑ لو. ویسے ہی عبادت کے جسم کو پکڑ لو. یہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ رکوع میں گئے، یہ سجدے میں گئے، یہ قنوت ہوا، یہ تشہد ہوا، یہ ساری کہا کیا ہے؟ نماز. لیکن رسول نے کیا کہا؟ یہ نہیں ہے، یہ تو جسم ہے. رسول نے کہا یہ اس کا پیکر ہے، لیکن اس کی حقیقت اس کی روح ہے اور وہ معرفت ہے. لیکن آخری زمانے نے کہا روح کو چھوڑو، جسم کو تھامو. بھائی اسی وجہ سے تو عبادتیں کرنے کے باوجود بھی یقین پیدا نہیں ہو رہا. بھائی عابد کا مقام کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ جب خدا سے اس نے راز و نیاز کیا ہے تو اسے کون سی چیز بے چین کرے گی؟ لیکن سالوں کی عبادت کے باوجود پھر بے چین اور پھر پریشانیاں، پھر لوگوں کے سامنے سوال، پھر دنیا سے اعتراضات. یہ ساری چیزیں کیوں؟ یعنی وہ اطمینان کہاں ہے اور یہ بے چینی اسے کہاں کہاں نہیں لے کے پھر رہی ہے. کہا کیوں ہے؟ کہا اسی لیے کیونکہ وہ عبادت جسمانی اعتبار سے ہوئی، اس کی روح تو اس میں تھی ہی نہیں. لہذا معرفت ہے عبادت کی روح. وہ جب داخل ہوگی وہاں سے عبادت کی زندگی شروع ہوئی اور گنا جائے گا کہ اب سے اس کی عبادت کی حیات شروع ہوئی. ہے نا توجہ؟ اسی لیے مولا نے کمیل کو جب دعا کا سلیقہ عطا کیا تو معرفت کے بغیر نہیں عطا کیا، بلکہ فرمایا دیکھو کمیل، تم سب سے پہلے جن چیزوں کا سوال کرنا ان میں سے خدا کی معرفت حاصل کرنا. اور وسیلہ بنایا کہ وَبِعِلْمِكَ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ. پروردگار تیرے علم کے ذریعے سے میں سوال کر رہا ہوں جو ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، اور اسی علم کا نام علی ہے. کتنی زیارتیں مولا کی موجود ہے کہ جس میں زائر سلام کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سلام اس ہستی پر جو اللہ کے علم کا خزانہ ہے. بھئی اے بتا علم ہی یعنی کیا؟ کہ جہاں اس کے علم کا خزانہ رکھا ہوا ہے. اب پروردگار عالم کا خزانہ جس سینے میں چھپایا گیا ہو اس سینے کی وسعت کا کیا عالم ہوگا. یعنی اللہ نے علی کے سینے کے علاوہ اپنے خزانے کو چھپانے کی کوئی اور محفوظ جگہ پائی ہی نہیں، اور اپنے علم کو چھپایا تو علی کے سینے میں چھپایا. اسی لیے جب بھی زبان علی سے کوئی کلمہ نکلتا ہے وہ پروردگار عالم کے الفاظ ہوتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ آپ کی زبان کے لفظ نہیں ہیں، یہ اللہ کی وحی ہے کہ جس کے اعتبار سے آپ بول رہے ہیں. ہے نا؟ آیت آئی تو آپ کو واضح کر دے کہ ایک شخص نے امام سے سوال کیا کہ مولا آیت تو ہے کہ وما ينطق عن الهوى، رسول اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں. وما ينطق عن الهوى، خواہش سے کچھ نہیں بولتے.
ان ہوا الا وحی یوحا، سوائے اس کے کہ جو وحی ان پر کی جاتی ہے۔ لیکن ہم نے کئی چیزیں رسول کی ایسی دیکھی ہیں کہ جو بغیر وحی کے وہ بات کرتے تھے۔ ہم نے سلام کیا، انہوں نے جواب دے دیا، مطلب رسول نے اپنی طرف سے جواب دیا، وہی تھوڑی نہ آئی کہ اس کے سلام کا جواب دو، وہی ہے نا۔ کتنی چیزیں ہیں ایسی جو عام طور پر اٹھتے بیٹھتے ہوتی تھی کہ جس میں وحی کا وہ انتظار نہیں کرتے تھے، لیکن آیت کہہ رہی ہے کہ وہ بغیر وحی کے کلام ہی نہیں کرتے، تو آخر یہ کیسے ہوگا؟ تو امام نے فرمایا کہ اس آیت کے درمیان میں ایک مقصد ہے جو چھپا ہوا ہے، جسے بیان کیا کہ وما ينطق عن الهوى في علي ان هو الا وحی یوحا، کہ وہ علی کے تعلق سے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے، جب بھی علی کے لیے بولتے ہیں تو اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ رسول نے علی کو باب مدینۃ العلم کہا تو اپنے کوئی الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی وحی آئی ہے کہ کہیے کہ باب مدینۃ العلم ہے۔ اس علم کو وسیلہ بنا کر سوال کر رہا ہوں پروردگار، وَبِعِلْمِكَ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ۔ 9 ہوئے، اور ایک آخری وسیلہ جو مولا نے بیان کیا، وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَاءَ لَهُ كُلَّ شَيْءٍ۔ یہاں توجہ رہے آپ کی، کیونکہ اس کے لیے تھوڑا سا وقت لیں گے۔ پروردگار تیرے چہرے کے نور کے ذریعے سے مانگ رہا ہوں جس نے ہر شے کو ضیاء عطا کی ہے۔ ہوا نہ ترجمہ؟ حالانکہ اس سے پہلے کے وسائل میں مولا وَبِوَجْهِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ، تیرے اس باقی رہنے والے چہرے سے جو ہر شے کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے گا، دعا مانگ رہا ہوں۔ چہرے سے وسیلہ بنا کر مانگ لی دعا، لیکن اب اس چہرے کے نور کے وسیلے سے، وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي، مولا نے اس ایک کلمے میں 2 لفظ استعمال کیے جن کا عام طور پر ہم ترجمہ روشنی کرتے ہیں۔ ایک ہے لفظ نور اور دوسرے ہے ضیاء۔ وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي، تیرے چہرے کے نور سے اس نے کیا کیا؟ اضاء لہ کل شیء، اضاء لہ مطلب ضیاء عطا کی، کسے؟ ہر چیز کو، تیرے چہرے کے نور سے جس نے ہر شے کو ضیاء عطا کی۔ 2 نور کا ترجمہ بھی ہم نے روشنی کر دیا، ضیاء کا ترجمہ بھی ہم نے روشنی کر دیا، جبکہ لفظ 2 الگ استعمال اگر ہوئے تو ان دونوں کے معنی بھی الگ ہوں گے۔ کسے کہتے ہیں؟ نور کی وضاحت تو مشکل ہے، آپ کی خدمت میں ضیاء کی وضاحت کریں تاکہ نور سمجھ میں آئے کہ کیا ہے۔ ضیاء کہتے کسے ہیں؟ ضیاء کہتے ہیں سورج کی روشنی کو، جو سورج سے روشنی آتی ہے اسے کہتے ہیں ضیاء۔ اور نور، روشنی کو اگر کہیں گے تو نور کی خاصیت یہ ہے کہ نور کسی کو بھی کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچاتا، اسے کہتے ہیں نور۔ اسی لیے اللہ نے علم کو نور کہا۔ بہت توجہ رہیے گا، یہ دور آخر چل رہا ہے، اب کیا کیا کس چیز پر کہے بتائے۔ نور کسے کہتے ہیں؟ نور کہتے ہیں اسے جس کا باطن، جو اس کا باطن ہے، جو اس کا پیچھے ہے، وہ سوائے خیر کے کچھ نہیں۔ نور کا اثر کبھی بھی کسی کے لیے بھی تکلیف دہ نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں نور۔ اللہ نے اسی لیے سورج کی روشنی کو نور نہیں کہا، کیونکہ وہ لوگوں کو جلا بھی دیتی ہے، جس سے تکلیف پہنچ رہی ہے اسے نور نہیں کہا گیا۔ لیکن چاند کی روشنی کو اللہ نے نور کہا، کیونکہ چاند کی روشنی سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ آپ کو ملے گا کہ لوگ چاند پر پہنچ گئے لیکن کوئی سورج پر نہیں پہنچا، کیونکہ جو سورج کی طرف جائے گا وہ جل جائے گا،
لیکن جو چاند کی طرف جائے گا وہ نہیں جلے گا، کیونکہ چاند کی روشنی نے اسے نہیں جلایا، اسی لیے اسے نور کہتے ہیں۔ اگر ایک تنکے کے برابر بھی کوئی تکلیف پہنچا دے تو وہ نور نہیں ہوتا۔ اور جو ہے نا، بات آگے کرے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچائے تو وہ نور نہیں ہوتا۔ رسول خدا نور ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ تو نور کا جو قائم مقام ہوگا وہ نہیں ہو سکتا کہ جس سے کئی لوگوں کو تکلیفیں پہنچی ہو۔ یہ نور کا ڈیفینیشن۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ موسیٰ کے لیے اللہ نے کہا کہ موسیٰ کے پاس ید بیضا ہے، یعنی چمکنے والا ہاتھ ان کا چمکتا تھا، اندھیرے میں سے جاتے تھے، ہاتھ کی روشنی سے راستہ دیکھتے ہوئے چلے گئے۔ بھئی کیسی سہولت مل گئی۔ ویسے ہی جب درخت کے سامنے کھڑے ہوئے تھے بات کرنے تو درخت میں آگ لگی ہوئی تھی۔ عجب منظر موسیٰ نے دیکھا کہ آگ سے درخت جل نہیں رہا، نہ اس روشنی سے انہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے۔ ہم نے بچپن میں ایک کیڑا دیکھا تھا، آج کل نہ جانے کہاں چلا گیا، کہ وہ اڑتا ہوا پھرتے پھرتے اس میں سے روشنی نکلتی تھی، ہے نا، اسے کہتے تھے جگنو، کہ بھائی چلتے چلتے روشنی آ رہی، لیکن اس روشنی کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ مطلب وہ آگ نہیں ہے، وہ ضیاء نہیں ہے، وہ نور تھا، کیونکہ اس سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ اب وہ اس زمانے میں کہیں غائب ہو گیا کہ بھائی جب اتنا اندھیرا پھیل گیا ہے تو اتنی روشنی اسے کیا فائدہ پہنچائے، اس روشنی سے کس کو فائدہ؟ اسی لیے وہ چلا گیا کہیں پر کہ ہم اپنی روشنی کو لے کر یہ اگر نکل جائے تو محفوظ رہ جائیں گے۔ تو یہ ڈیفینیشن واضح ہے، یہ نور ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کو نور کہا، اسی لیے اللہ نے علم کو نور کہا، اسی لیے اللہ نے رسول کو نور کہا، اسی لیے اللہ نے اپنے آپ کو نور کہا کہ بھئی یہ سب نور اسی لیے ہے کیونکہ ان سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچتی۔ بہت نازک منزل ہے، علم ہے اللہ کا ایک نور، علم اللہ کا ایک نور ہے۔ اگر کوئی اپنے علم کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو بات واضح ہو جائے کہ اس کے پاس وہ علم موجود نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا قیاس ہے۔ تکلیف پہنچی وہ علم نہیں ہے۔ اسی لیے مولانا نے کیا فرمایا کہ علم اللہ کا نور ہے اور وہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وہ سینے سے سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ اور جب کبھی اللہ کسی کو علم عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کے قلب کی طہارت کو دیکھتا ہے، جتنی زیادہ اس میں طہارت ہوتی ہے اتنا ہی علم اسے عطا کر دیتا ہے۔ اس علم کے مقابلے میں قیاس آیا، جسے لوگوں نے علم سمجھا، بھئی ہے نا، یعنی میزائل بنا دی۔ اب میزائل آپ نے ڈالی، لاکھوں بے گناہ لوگ مر گئے، کہا کیا؟ کہا علم کی ترقی ہم نے میزائل بنا دی، لیکن قرآن کیا کہہ رہا؟ علم نہیں ہے وہ خیاس ہے تمہارا، تمہیں شیطان نے تعلیم دے دی ان چیزوں کی، وہ علم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے بے گناہ کو لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ نور کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور اگر کوئی اپنے ذریعے سے تکلیف پہنچا رہا ہے، بہت توجہ رہے، لوگ قرآن پڑھ کر لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، جبکہ قرآن نور ہے، لیکن وہی قرآن انہیں گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ کیسے کیوں ہو گیا؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو قرآن ناطق سے نہیں لیا، اسی لیے نور سے محروم ہو گئے اور اندھیرے میں پڑ گئے۔ اب چاہے قرآن مجید کی آیت ہی کیوں نہ پڑھتے رہے، لیکن کبھی ان کے دل میں علم کا نور نہیں چمکے گا۔ تو مولا نے وسیلہ استعمال، وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَاءَ لَهُ كُلَّ شَيْءٍ، تیرے اس چہرے کے نور کے ذریعے سے سوال کر رہا ہوں جو ہر شے کو ضیاء عطا کرتا ہے۔ اب ضیاء کی تھوڑی سی تعریف آپ کی خدمت میں۔ ضیاء کسے کہتے ہیں؟ لائٹ کو، جیسے حدیث قصہ میں شمسم مضیاء، ضیاء دینے والا سورج، سورج طلوع ہوا ہمیں ضیاء ملی، ضیاء یعنی روشنی۔ اس روشنی کی خاصیتیں کیا ہے؟ ایک خاصیت اس کی یہ ہے، اس کی رفتار،
روشنی کی رفتار. اسپیڈ آف لائٹ ہے 3,00,000 کلومیٹر پر سیکنڈ. ایک سیکنڈ میں 3,00,000 کلومیٹر جاتی ہے روشنی. اور اس رفتار کی وجہ سے اس پر ایک اثر ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ چلتا ہوا وقت روشنی کے لیے رک جاتا ہے. بحث نہیں، دیکھیے اتنی تفصیل کا موقع نہیں. آپ سائنس کے کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیجیے یا خود پڑھ لیجیے. ہزاروں چیزیں تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں 50 دلائل دیے گئے ہیں اس چیز پر کہ اگر ہم چل رہے ہیں، چھوٹی سی مثال سے بات واضح کریں گے کہ ایک شخص یہاں سے مولا علی کے لیے نکلا پیدل، دوسرا شخص گاڑی پر، دونوں پہنچے. ایک پہنچا 2 گھنٹے میں، ایک شخص پہنچا آدھے گھنٹے میں. یعنی ایک ہی منزل کو 2 لوگوں نے الگ الگ وقت پر طے کیا. ڈسٹینس بھی وہی اور جانے والے الگ الگ رفتار سے. تو ان کے لیے 1.5 گھنٹہ سیو ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ان کی سپیڈ زیادہ تھی. اگر سپیڈ اور زیادہ ہو جائے گی تو وہ 1.25 گھنٹے سیو کر لیں گے. اور سپیڈ زیادہ ہو جائے گی تو وہ 5 منٹ کم 2 گھنٹہ سیو کر لیں گے. مطلب جتنی زیادہ رفتار بڑھے گی وقت اتنا ہی زیادہ کم ہوتا جائے گا. سامنے کی مثال ہے. ویسے ہی اگر ہوتے 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 کسی کی رفتار 3,00,000 کلومیٹر پر سیکنڈ ہو جائے تو وقت اس کے لیے رک جاتا. اب اسے ناپنے کے لیے جو ناپتے ہیں سائنٹسٹ وغیرہ کہ بھئی کیسے، تو یہ گھڑیوں سے نہیں ناپا جاتا کیونکہ یہ تو چلتی رہے گی کچھ بھی کیسی بھی صورت ہے. وہ گھڑی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں فوٹون واچ. اس کے اعتبار سے وقت کو ناپتے ہیں. اسپیس میں چلے جائیں آپ یا کہیں روشنی کی رفتار اس سے سوال. تو وہ جب روشنی کی رفتار پر کوئی پہنچتا ہے تو رک جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے وقت اس کے لیے رک گیا. کس کے لیے؟ جو اس رفتار پر پہنچے. ویسے ہی جو روشنی کی خود کی رفتار ہے، اسی لیے روشنی کے لیے وقت رکا ہوا ہوتا ہے. زمانے ہمارے لیے گزر رہے ہیں لیکن روشنی کے لیے وہی ہے، کیونکہ روشنی کے لیے اوپر وقت کے گزرنے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. اور اب جب وقت سے وہ بری ہو گئی تو اسے کہتے ہیں لازمان. لازمان کسے کہتے ہیں؟ اسے کہ جس کے اوپر زمانے کا اثر نہ ہو، اسے کہتے ہیں لازمان. یہ کس کی خاصیت ہے؟ یہ خاصیت ہے اس روشنی کی کہ جو سورج سے نکل کر آتی، وہ ہوتی ہے لازمان. مولا نے دعائے کمیل میں جملہ رکھا، پروردگار تیرے چہرے کے اس نور کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں جس نے ہر شے کو ضیاء عطا کی ہے. تو اس نور نے جب سورج کو ضیاء عطا کی تو اس ضیاء کا یہ عالم ہے کہ وقت اس کے لیے رک گیا. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اس نور نے جب سورج کو ضیاء عطا کی تو ضیاء کے لیے وقت رک گیا اور ضیاء پر کوئی وقت کا اثر نہیں ہوتا. تو جب ضیاء زمانے سے باہر نکل گئی تو کیسے ممکن ہے کہ جس نور نے ضیاء کو ضیاء بنایا ہے اس کے اوپر وقت کا کیا اثر ہوگا؟ اسی لیے وہ نور کبھی بھی زمانے میں قید نہیں ہوتا. جب اس کی چھوٹی سی عطا نے ضیاء کو لازمان بنا دیا ہے تو اس نور کے اوپر زمانے کا کیا اثر ہوگا؟ اسی لیے ظاہر سلام کرتے ہوئے کہتا ہے السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، کہ میرا سلام اس ہستی پر جو زمانے کا مالک ہے. جب اس کی چھوٹی سی ضیاء زمانے سے آگے چلی گئی تو وہ خود زمانے میں کیسے قید ہو پائے گا؟ بھائی توجہ ہے نا. یعنی ایک جملے میں مولا نے عرفان عطا کیا کہ پہچانو کہ لا زمان و لا مکان کیا ہوگا، اور جو لا زمان ہوگا وہ لا مکان ہوگا. کیونکہ جس کے لیے جب وقت ہے ہی نہیں تو وہ ایک ہی وقت میں 10 بجے یہاں بھی ہوگا، 10 بجے وہاں بھی ہوگا، 10 بجے وہاں بھی ہوگا، 10 بجے وہاں بھی ہوگا. بھائی وہ ہر جگہ اب جہاں بھی ہے سب کے لیے 10 بج رہے ہیں، سب اس کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، کیونکہ ایک ہی وقت میں وہ 2 جگہ ہے، اسی لیے اسے لامکان کہا جائے گا.
وہ نور نے جب ضیاء کو لازمان و لامکان بنا دیا تو خود اس نور کے اوپر زمان و مکان کا اطلاق کیا ہوگا؟ توجہ ہے نا؟ اب دوسری کیفیت طہارت کی ہے کہ روشنی کی ایک خاصیت اور یہ ہے کہ آپ اسے اپنے ہاتھ پر لے سکتے ہیں. سورج سے دھوپ آ رہی ہے، آپ نے ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ پر روشنی پڑ رہی، لیکن آپ اسے پکڑ نہیں سکتے، ہے نا؟ یعنی اس سے فیض تو اٹھا سکتے ہیں لیکن اس پر قبضہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ پکڑ میں آتی ہی نہیں. کیوں نہیں آتی؟ وہ اسی لیے کیونکہ روشنی کو چھوا نہیں جا سکتا، اور اس چھونے سے بری ہونے نے اسے ہر زمانے میں پاک بنا دیا. نہیں توجہ نہیں کر رہے؟ اب اگر کسی مقام پر نجاست ہے جس پر دھوپ پڑی تو باوجود اس کے کہ اس پر پڑ رہی ہے لیکن دھوپ نجس نہیں ہے. کہ کیوں؟ کیونکہ وہ چیز دھوپ کو چھوتی ہی نہیں. اس وجہ سے دھوپ ہمیشہ پاک ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی دھوپ نجس ہو گئی، کیونکہ اسے چھوا ہی نہیں جا سکتا تو نجاست اسے چھوتی ہی نہیں. اس وجہ سے وہ ہمیشہ ہر صورتحال میں پاک ہو جاتی ہے. جس نور نے ضیاء کو ضیاء بنایا اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ کبھی نجاست اسے چھو نہیں سکتی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نور جس نے ضیاء کو ضیاء بنایا ہو اس پر نجاست کا کوئی تصور آئے؟ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے، اور اس کے ارادے کے معنی کسی سوچ اور خیال کے نہیں ہیں. اللہ کا ارادہ اور اس کا فعل دونوں ایک ہوتے ہیں. کسی چیز کو پہلے سوچ رہا ہے بعد میں کر رہا ہے، ایسے نہیں ہوتا. سوچ اور فعل وہی ہے، ارادہ اور فعل وہی ہے. یعنی اس نے اہل بیت اطہار کے لیے اعلان یہ کیا کہ تمہارے سامنے بات واضح ہو رہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہر لحاظ سے نجاست سے پاک ہے. چاہے کوئی کافر و مشرک آ کر ان کے پہلو میں ہی کیوں نہ بیٹھا رہے، لیکن اس کے وجود سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا. بھئی جیسے دھوپ کسی بھی چیز پر آئے لیکن کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو جس نے دھوپ میں یہ صلاحیت عطا کی ہو وہ نور کیسے ان چیزوں سے متاثر ہو پائے گا؟ تو مولا نے دعا کی کہ وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَاءَ لَهُ كُلَّ شَيْءٍ. میرے پروردگار تیرے چہرے کے نور کے ذریعے سے سوال کر رہا جس نے ہر شے کو ضیاء عطا کی ہے. بہت توجہ رہے. 10 وسائل تمام ہوئے، 10 وسیلے تمام. مولا نے کہا رحمت کا وسیلہ، قوت کا وسیلہ، جبروت کا وسیلہ، عزت کا وسیلہ، عظمت کا وسیلہ. مولا نے فرمایا عظمت کا وسیلہ اور اس کے اسماء کا وسیلہ، فرمایا اس کے علم کا وسیلہ، اس کے چہرے کا وسیلہ، چہرے کے نور کا وسیلہ. ان تمام وسیلوں کے ذریعے سے 10 وسائل جو بیان کیے دعائے کمیل، ان تمام 10 وسیلوں سے دعا کا آغاز ہوا. کمیل کا سینہ یہیں سے چمکنے لگ گیا تھا. جب الفاظ یہ بیان کیے جا رہے تھے اور وہ دل میں اترتے جا رہے تھے تو ظاہر نظر آ رہا تھا کہ کمیل کے سینے میں کچھ ایسا ہے کہ جس سے اس کے وجود میں چمک پیدا ہو رہی ہے، اور اس کا کردار اس چمک سے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ان 10 وسیلوں کو بیان کرنے کے بعد علی نے کہا کہ کمیل یہ وسائل ہوئے، اب تو اسے پکار جس سے تو دعا کرنے جا رہا ہے. اب تو اسے آواز دے جس سے تو دعا کرنے جا رہا ہے. کہا کیا پکاروں یا علی؟ آواز دی، کہے یا نورو یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الآخرین. مولا نے 4 القاب سے اسے پکارا، نور، قدوس، اول الاولین، آخر الاخرین. بہت توجہ رہے. سب سے پہلے کیا کہا؟ یا نورو، اے وہ جو نور ہے، اے وہ جو نور ہے. منزل لطیف ہے لیکن عرض کریں گے کیونکہ بغیر اس کے تو رہا نہیں جا سکتا.
جب وہ ان کا کام کر رہے ہیں تو ہم ہمارا کام کیوں نہیں کریں؟ بھئی کتنی باتیں ہو رہی ہیں، توجہ رہے. نور، یا نورو، مانگنے والا خدا کو پکار رہا، اے نور، اللہ کو نور. قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورہ نور، جس میں اللہ کے نور ہونے کی وضاحت کی گئی ہے نا. توجہ، آیہ نور کیا ارشاد ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. قرآن ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. بات تمام ہوئی. لیکن اس نے آیت کو یہاں روکا نہیں. اب وہ بتا رہا ہے کہ وہ نور کیسا ہے، اور اس نے اپنے نور کی وضاحت کے لیے آغاز کیا. اور ارشاد ہوا مثل نورہ، یہ قرآن ہے. مثل نورہ، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثل ایسی ہے. اس کے نور کی مثل ایسی ہے. میم سے لام دو لفظ ہے جو قرآن نے استعمال کیے، ایک ہے مثل، ایک ہے مثل. قرآن نے کہا کہ اس کی کوئی مثل نہیں ہے، لیکن اس کی مثل ہے. دونوں قرآن میں. لیسا کا مثل ہی شے، کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، لیکن اس کی مثل اعلیٰ ہے. قرآن ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس کی مثل اعلیٰ ہے. کہ اعلیٰ پروردگار، کتنی اعلیٰ ہوگی تیری مثل؟ بھئی جب اعلیٰ کا مطلب ہے اونچا، کہا پروردگار تیری مثل کتنی اعلیٰ ہوگی؟ کہا بھئی میری مثل اتنی اعلیٰ ہے کہ جس سے کوئی اور اعلیٰ نہیں ہو سکتا. تو جو سب سے اعلیٰ ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ جو سب سے اعلیٰ ہو کہ جس کی بلندی کا کوئی مقابلہ نہ ہو، اسی اعلیٰ کو علی کہتے ہیں. بھئی علی کے معنی کیا؟ علی کے معنی سب سے بلند، اعلیٰ ترین اعلیٰ کو علی کہتے ہیں. تو اس نے کیا کہا؟ میرے نور کی مثل اعلیٰ ہے. اور جو ہے نا، اب پہلے وضاحت یہ ہو کہ بھئی مثل کیا ہے اور مثل کیا ہے، تاکہ بات واضح ہو کہ بھئی خدا کی مثل کیوں نہیں ہے اور اس کی مثل کیوں ہے. اگر کسی نے دونوں کا انکار کیا تو کافر، اگر کسی نے دونوں کا اقرار کیا تو کافر. منزل اتنی نازک ہے کہ مثل نہیں لیکن مثل ہے. کسی نے اگر مثل کا انکار کیا تو کافر ہوا، کسی نے اگر ایک اور مثل کا اقرار کیا تو بھی کافر ہوا. ان دونوں پہلوؤں کے درمیان سے جو نکل گیا وہ صراط مستقیم کو پار کرنے والا عارف ہو گیا. مثل کسے کہتے ہیں؟ دو بھائی ہیں، دو بھائی، سگے بھائی، یہ دونوں ایک دوسرے کی مثل ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کی مثل. مثل کسے کہتے ہیں؟ مثل کہتے ہیں ہم جنس ہونے کو. مثل کہتے ہیں ہم نوع ہونے کو. یہ بھی اسی باپ کا بیٹا، یہ بھی اسی باپ کا بیٹا. اس کے رگوں میں بھی وہی خون، اس کے رگوں میں بھی وہی خون. اس کے صفات بھی وہیں سے آئے، اس کے صفات بھی وہیں سے آئے. اس کی بھی وہی جنس، اس کی بھی وہی جنس. اس کی نوعیت بھی وہی، اس کی بھی نوعیت وہی. کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ہم جنس ہے. بات واضح ہے نا؟ ہم جنس یعنی ان کی جو جینس ہے وہ ایک ہے. کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ہم جنس ہے
اسی لیے ایک دوسرے کی مثل ہے. ہوتا ہے ایسا کہ دو بھائی ایک دوسرے کی مثل ہے، لیکن ایک ذہین ہے، ایک نادان ہے، ایک سمجھدار ہے، ایک بے وقوف ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے دونوں بھائی، لیکن ایک کا کچھ الگ رنگ، دوسرے کا کچھ اور رنگ. اس کی سمجھداری دیکھ کر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ کتنا سمجھدار ہے، اور اس کی نادانی دیکھ کر لوگ ہنستے ہیں وہ کتنا نادان ہے. اب باتوں باتوں میں مثالیں بھی دے دیتے ہیں کہ بھئی تمہارے بھائی کو دیکھ لو کتنا سمجھدار ہے، اور تم اپنے آپ کو دیکھ لو کتنے نادان ہے. دو باپ ہے، ایک باپ کے دونوں بیٹے، دونوں کے رگوں میں ایک ہی خون، لیکن دونوں کے کردار میں ہزاروں کا فرق. تو یہ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی مثل تو ہے، لیکن ایک دوسرے کی مثل نہیں ہے. تو مثل کسے کہتے ہیں؟ مثل کہتے ہیں ہم جنس ہونے کو. اور مثل کے لیے کیا کہا جائے؟ اگر دونوں سمجھدار ہو، اگر دونوں باکمال ہو، اگر دونوں خوبصورت ہو، اگر دونوں ایک دوسرے کے جیسے ہو، یعنی آئیڈینٹیکل ہو، ایک دوسرے جیسے، اگر دونوں میں وہی کمالات، وہی اوصاف، وہی چیزیں، وہی صفات پائی جاتی ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی مثل ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ مثل کہتے ہیں ہم جنس ہونے کو، اور مثل کہتے ہیں ہم کمال ہونے کو. اسی لیے قرآن نے کہا کہ اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے. کہا کیوں نہیں ہے پروردگار؟ کیونکہ اس کی کوئی جنس نہیں ہے. جب اس کی کوئی جنس ہی نہیں ہے تو کوئی اس کا ہم جنس کیسے ہوگا؟ اسی لیے کہا کہ میری کوئی مثل نہیں ہے، کیونکہ میرا خون ایسا کوئی ہے ہی نہیں کہ کسی میں آئے، نہ کوئی جین سے مجھ میں کہ کسی میں آئے، لہٰذا ہم جنس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ کی مثل نہیں ہے. لیکن مثل کسے کہتے ہیں؟ مثل کہتے ہیں ہم کمال ہونے کو، مثل کہتے ہیں ہم صفات ہونے کو، مثل کہتے ہیں ویسے صفات رکھنے والے کو کہ جو پہلے والے میں پائے جاتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ میری مثل ہے کہ جس میں وہ کمالات پائے جاتے ہیں جو مجھ میں ہیں. کہا پروردگار کہاں ہے تیرے کمال؟ کہا میرا علم دیکھنا ہو تو علی میں دیکھو، میری قدرت دیکھنا ہو تو علی میں دیکھو، میرا علم دیکھنا ہو تو علی میں دیکھو، میرا اختیار علی میں، میری سخاوت علی میں، میرا کرم علی میں، میرے کمالات اگر دیکھنا ہو تو علی میں دیکھو. علی اس کی جنس نہیں ہے، لیکن علی اس کے کمال کا نام ہے. اسی لیے اس کی مثل نہیں ہے لیکن مثل ہے نا بات واضح؟ اس کی مثل نہیں ہے لیکن مثل ہے. للہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے اعلیٰ مثل ہے. اب کون ہوگا بتائیے وہ؟ ٹھیک ہے ہم ضد نہیں کرتے کہ علی ہے، لیکن جب آیت ہے کہ للہ المثل الاعلی تو آپ ہی بتائیے کہ وہ کون ہے جو اس کی مثل بنا ہوا ہے. یعنی آیت نے تو اعلان کر دیا کہ ہے، اب اگر وہ علی نہیں ہے تو کون ہے؟ مثل اعلیٰ خدا کی علی. اب سورہ نور کی اس آیت میں وضاحت ہو رہی ہے. اللہ نور السماوات والارض، مثل نور، اس کے نور کی مثل یہ ہے کہ کیا ہے پروردگار؟ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوخذ من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. آیہ نور کہا کہ میرے نور کی مثل یہ ہے. کہا کیا ہے پر؟ میرے نور کی مثل اس، اب
آیت دیکھیے بہت الگ الگ ترجمے ہوئے ہیں، اسی میں سے ایک آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں کہ کمشکات فیہا مصباح وغیرہ۔ میرے نور کی مثل اس چراغ جیسی ہے جو کسی بلندی پر رکھا ہوا ہے۔ وہ بیان کر رہا ہے اپنی مثل، کیا کہا؟ میرے نور کی مثل کون ہے؟ ایک چراغ جو کہاں ہے؟ بلندی پر رکھا ہوا۔ اب اس کی خاصیتیں بیان ہو رہی ہے اس چراغ کی۔ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، اس چراغ کے اطراف میں کانچ ہے، کانچ، شفاف کانچ، جیسے چراغ ہوتی ہے، چراغ کے وہ جو لگاتے ہیں چمنی کی طرح، چراغ جو پرانے ہوتے تھے، چراغ جل رہا ہے اور اوپر سے وہ لگا دی گئی، وہ شفاف کانچ چراغ کے اوپر ہے۔ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ، اور وہ کانچ کیسی چمک رہی ہے؟ وہ جو کانچ ہے اس کے اطراف میں، اس میں اتنی چمک ہے کأنہا کوکب دری یوخذ من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہ وہ کانچ میں ایسی چمک پائی جاتی ہے کہ آسمان پر موجود ستارے اور کہکشائیں اس کی چمک کے آگے پھیکے ہو جاتے ہیں۔ اس چراغ کے اطراف میں ایسی کانچ موجود ہے کہ جس کی چمک کے آگے کہکشائیں پھیکی ہو جاتی ہیں۔ بھئی یہ سورج کو دیکھ لیجئے، ایک سورج ہے، آنکھ نہیں ملانے دیتا کسی کو، ایک سورج، گیلیکسی میں حساب نہیں ہے اتنے سورج موجود ہے، ایسے زیادہ سورج ایک گیلیکسی میں، گیلیکسیز اتنے ہیں کہ جن کا حساب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وہ تمام کہکشاؤں کی، گیلیکسیز کی چمک اس چراغ کے شفاف کانچ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کانہا کوکب دری، اور اب وہ چراغ روشن ہے، کیسے؟ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس میں ہم نے زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے وہ چراغ جل رہا ہے۔ توجہ ہے نا؟ یہ مثال ہے کہ زیتون کے مبارک درخت سے وہ تیل جل رہا ہے۔ اس درخت کی خاصیت ہے کہ نہ وہ مشرق میں کہیں ملتا ہے نہ مغرب میں کہیں ملتا، یعنی اس درخت کا کوئی کفو و ہمسر نہیں ہے، اکیلا درخت ہے۔ اس درخت کے تیل سے وہ چراغ روشن ہے، لیکن روشنی کیسی کہ کوئی اسے آگ نہ سمجھے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اس میں سے آگ آ رہی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آگ نور نہیں ہے، جلا دیتی ہے کسی کو لیکن نور نہیں جلاتا ہے نا، توجہ۔ اسی لیے کہا کہ اس چراغ میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور آگ اسے مس نہیں کرتی۔ کا کیفیت کیا ہے پروردگار کا؟ ایک کیفیت بیان کی اس چراغ کو جب روشن کیا جاتا ہے تو ایک کیفیت بیان کی کہ جسے قرآن کے نازل ہونے سے لے کر آج تک نہ جانے کتنوں نے سنا ہے اور روز محشر تک کتنے سنیں گے، لیکن اس کیفیت کو کسی نے سمجھ نہیں پایا، کوئی سمجھ نہیں پایا اس وقت کا۔ وہ کیا ہے؟ کا وہ ہے نور علی نور، بس ایک کیفیت ہے ایسی کہ جسے نور علی نور کہا گیا۔ وہ چراغ روشن ہو گیا، وہ زیتون کے درخت کا ذکر ہوا، وہ نور علی نور کی کیفیت ہوئی۔ اب قرآن نے کیا کہا کہ پروردگار جب کبھی بھی کسی کی ہدایت کرنا چاہتا ہے تو اس چراغ کے نور سے کرتا ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، جس کی چاہتا ہے اس کی ہدایت اس چراغ کے نور سے کرتا ہے۔ یعنی اب اگر کوئی گمراہ ہے، اللہ چاہے کہ اس کی ہدایت ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ اس کے سینے میں اس چراغ کے نور کو چمکاتا ہے۔ بہت توجہ رہے، دیکھیے توجہات تو آج نہیں کر رہے لیکن بات واضح کریں گے آپ کی خدمت میں کہ گمراہی سے ہدایت پر لانے کے لیے یہ تمام واعظ و نیاز کام نہیں کرتے۔
جب تک کہ دل میں وہ نور کی چمک نہ پیدا ہو جائے. تو اگر کوئی زمانے میں لوگوں کی ہدایت کرنے کے لیے نکلا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ واز و نیاز کرے، لوگوں کے سینوں میں اس نور کو چمکائے. نہیں کہی آپ نے توجہ؟ ایک لطیف جملہ تھا جو نکل گیا، لیکن زمانے میں بیٹھے ہیں واز و نیاز کرتے ہوئے کتنے، جبکہ سینے اس نور کی چمک سے خالی ہے. کا قرآن سر پہ رکھ دیں گے تب بھی ہدایت حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ سینے میں وہ نور نہ چمک جائے. جب اللہ کسی کی ہدایت اس کے نور سے کر رہا ہے تو اسے چھوڑ کر ہم کس کی کیا ہدایت کر پائیں گے؟ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کی ہدایت چاہتا ہے اس کے نور سے کر دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، یہ ہم نے ایک مثال بیان کی ہے تاکہ تم سمجھو. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، لیکن جو حقیقت ہے اس کی اسے اللہ جانتا ہے کہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اب بات سمٹ رہی ہے. بات شروع ہوئی تھی اللہ کے نور ہونے سے کہ بھئی وہ نور ہے. اس نے اپنے نور کی ایک مثل بیان کی اور کہا کہ میں آسمانوں کا نور ہوں اور میرے نور کی مثل یہ چراغ ہے. اس چراغ کی کتنی صفات بیان کی کہ بھئی ایسا چمکتا ہے، ایسا روشن ہے، زیتون کا درخت ہے. یہ یہد اللہ لنورہ، اللہ اس چراغ سے جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے. مطلب پتہ یہ چلا کہ وہ جو چراغ ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے. وہ چراغ کون سا ہے؟ ہدایت کا چراغ ہے. وہ رسول خدا پر آیت نازل ہوئی، امت سامنے پہنچ گئی کہ یا رسول اللہ یہ کس چراغ کی بات کر رہے ہیں کہ جس کی یہ تمام صفات ہے اور وہ چراغ ہدایت کا چراغ ہے. ایک مرتبہ رسول اعظم نے اس کا جواب دیا، اپنے نواسے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. حسین ہدایت کا چراغ ہے. اللہ جس کی چاہتا ہے اس چراغ کے نور سے ہدایت کرتا ہے. اگر کسی سینے میں اس نور کی چمک نہیں ہے تو وہ کعبے کے بازو کھڑا ہو کر بھی گمراہ رہے گا. لیکن جب ظرف بلند ہوتا ہے تو اللہ اس کی ہدایت کرنا چاہتا ہے. کہاں کہاں نہیں گھوم رہا تھا لیکن اللہ نے چاہا کہ حر کو جہنم سے نکالے اور اسے جنت میں پہنچائے اور حر کو صراط مستقیم کی ہدایت دے. تو نہ آیتیں آئی نہ واعظ و نصیحتیں آئی بلکہ حر کے سینے میں محبت حسین کا نور چمکا. بلکہ حور کے سینے میں محبت حسین کا نور چمکا. یہاں اس نور کا چمکنا تھا اور اس کی وہ ہدایت ہو گئی کہ جہنم کے طبقات سے جنت الفردوس میں پہنچ گیا. بھئی آیت واضح کر رہی ہے کہ انسان کا پرائمری فوکس کہاں ہونا چاہیے. بھئی پہلے کوشش ہو نور کی طرف، بعد میں آیت سنائے تو آیت سمجھ میں آئے گی. لیکن اگر نور کا پتہ نہیں ہو تو آیتوں سے فائدہ نہیں ہے. اللہ کے نور کی مثل وہی ہدایت کا چراغ ہے. یعنی اللہ نور السماوات والارض کو اگر کوئی کسی پیکر میں دیکھنا چاہے تو حسین کی طرف نگاہ کرے. پروردگار حسین ہے اللہ کے نور کی مثل. حسین اللہ کے نور کی مثل. مثل اسے کہتے ہیں جو ہم صفات ہوتا ہے.
مثل اسے کہتے ہیں جو ہم کمال. اللہ کا ہم کمال حسین. واہ 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 واہ. حقائق الوسائط کا خطبہ آپ کی خدمت میں ماہ مبارک میں پڑھا تھا، جس میں مولا کے کلمات تھے، جس میں مولا نے بیان کیا کہ ہم میں اور اس میں. بھائی توجہ رہے. بیان کیا کہ ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس کے بندے ہیں. دو جملے ہیں لطیف، دو لطیف جملے ہیں جو علی نے بیان کیے، جس میں فرمایا کہ ہم میں خالق کی شان ہے. توجہ رہے. ہم میں خالق کی شان ہے لیکن وہ مخلوق جیسا نہیں ہے. اے کون اس الفاظ کی لطافت کو پہچانے؟ علی نے کہا ہم اس جیسے ہیں، وہ ہم جیسا نہیں ہے. سلامت. کتنے لطیف الفاظ ہے. ہم میں خالق کی شان ہے، وہ مخلوق جیسا نہیں ہے. ہم اس جیسے ہیں، وہ ہم جیسا نہیں ہے. کتنی لطیف بات کہہ دی. کا کوئی فرق نہیں اس میں اور ہم میں سوائے اس کے کہ ہم اس کے بندے ہیں. اسی مثل کہا. مثل وہ ہے جو ہم کمال ہوتا ہے. کمیل کو علی کمیل یا نورو یا فروز. اے وہ جو نور ہے، اے وہ جو قدوس ہے. جو نور کہہ کر پکارا اسے، یہ ظاہر اس کا یہ نور نظر آیا. کمیل نے باطن میں جو غور کیا تو چہرہ علی نظر آیا. جو وسائل بیان کیے 10 تھے. جو ہے نا، جو وسائل بیان کیے وہ 10 تھے. ایک کے بعد ایک جو مولانا رحمت، قوت، جبروت، عزت، عظمت، سلطان، اسما، علم، وجہ اور نور وجہ. 10 وسائل ہے اور 4 نام ہیں. 10 وسائل ہے اور 4 نام. یا نورو ایک نام، یا قدوس ایک نام، یا اول الاولین ایک نام، یا آخر الاخرین ایک نام. 10 وسائل اور 4 نام جمع ہوتے ہیں تو 14 ہوتے ہیں. یعنی کمیل کے سامنے الفاظ ہے یہ جو ظاہری نظر آئے، لیکن اس کے باطن پر نگاہ کی جائے تو 4 معصومین کو پکارا جا رہا ہے. دعائے کمیل کا آغاز 14 سے ہو رہا ہے. اور ابھی 5 منٹ رہ گئے ہیں، اسی لیے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دے کہ جو مولا نے کہا یا اول الاولین یا آخر الاخرین. اے وہ جو اولین پہ اول ہے اور جو آخرین کا آخر ہے. عجیب لقب سے پکارا. یا اول نہیں، یا اول الاول بھی نہیں، یا اول الاولین. اول کسے کہتے؟ دیکھیں اول نمبر کے لیے آپ وہ دوسری جو مجلس چل رہی ہے اس کے بعد وہاں پر وضاحت ہوئی تھی. مولا نے کیا کہا؟ فمن حدہ فقد حدہ. جس نے اس کی حد طے کی اس نے اسے نمبر سمجھا. جس نے اسے محدود جانا اس نے اسے نمبر جانا. جس نے اسے نمبر جانا اس نے اسے مخلوق جانا. خالق کبھی نمبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا اس وقت بھی موجود ہے جب نمبرز نہیں تھے. تو جب سے وہ ہے تب سے اسے گنا نہیں جاتا. گننا تو اس وقت ہوگا جب نمبرز آئیں گے. بات واضح ہو رہی ہے نا؟ تو مولا نے ایک مختصر سے کلمے میں نمبر کا ڈیفینیشن دیا کہ کسے کہتے ہیں نمبر. ہر وہ چیز جس کی حد ہو وہ نمبر ہے. کیونکہ خدا کی کوئی حد نہیں ہے اسی لیے خدا نمبر نہیں ہے. جب اسے ایک کہا جاتا ہے تو وہ نمبر نہیں، اس کی ایک تائق ہے.
مولا نے فرمایا ایک ہے ایسا جو کہیں سے شروع نہیں ہوتا، کیونکہ جو بھی ایک شروع ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے شروع ہوتا ہے۔ علی نے فرمایا وہ ایک ہے ایسا جو کہیں سے شروع نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کہیں سے شروع ہو تو کہیں پر جا کر ختم ہو جائے گا، کیونکہ اسے کہیں ختم نہیں ہونا ہے، اسی لیے وہ کہیں سے شروع نہیں ہوتا۔ جو نہ شروع ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے وہ نمبر نہیں ہوتا، ہے نا بات واضح؟ یہ کیا ہے؟ ڈیفینیشن کس کا ہے؟ نمبر کا۔ اور اگر نمبر کا تصور بھی کیا جائے تو اول ہو سکتا ہے کوئی، اولین نہیں ہوتا۔ بھئی اول کسے کہتے ہیں؟ اول اسے کہتے ہیں جو فرسٹ آئے، اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ سیکنڈ ہوگا۔ تو جو فرسٹ آئے گا وہ ایک ہوگا، ایک ہے نا بھئی؟ چار لوگ فرسٹ تھوڑی نہ ہو سکتے، فرسٹ تو وہی ہوگا جو فرسٹ ہے، اب جو بھی ہے اس کے بعد وہ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ہے۔ لیکن اگر اولین کہا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اول مطلب ایک، اولین مطلب اس کی جمع، جمع ہوتے ہوئے سب کے سب اول ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب جمع بھی ہو اور پھر اول بھی ہو؟ کہا یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہ سب نمبر نہ ہو، کیونکہ اگر نمبر ہوگا تو 1 2 3 ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر نمبر نہیں ہے تو اولین ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا کہ ہم ایک ہے اور ہم 14 ہے۔ کہا یہ کیسے یا رسول اللہ کہ ایک بھی آپ ہو 14 بھی آپ ہو؟ 14 بھی ہے اور ایک بھی ہے۔ کہا یہ کیسے ہوا؟ کہا یہ اس وقت ہوگا کہ جب کوئی بھی نمبر نہ ہو۔ اگر نمبر ہو جائے گا تو یا تو ایک رہتے یا 14 رہتے، لیکن ایک بھی ہے 14 بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمبر نہیں ہے۔ تو پھر ایک اور 14 کے معنی کیا ہے؟ کہا سمٹے ہوئے ہیں تو ایک ہے، پھیلے ہوئے ہیں تو 14 ہے۔ نہیں کی توجہ آپ نے؟ رسول نے چادر منگائی اور اوڑھ لی، ایک چادر میں کتنے لوگ آئیں گے بتائیے؟ ایک چادر میں کہ جو ایک مستور کی چادر ہو وہ کتنے لوگ اوڑھ پائیں گے؟ رسول نے اوڑھ لی، رسول چادر کے نیچے، امام حسن نے اوڑھ لی، حسن چادر کے نیچے، حسین چادر کے نیچے، علی چادر کے نیچے، سیدہ چادر کے نیچے، ایک چادر اور اس کے نیچے 5 لوگ۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ بھئی اگر 5 جسم ہوتے تو چادر کافی نہیں ہوتی، لیکن وہ 5 نہیں ہے، وہ ایک ہے۔ اب وہ حجاب سیدہ کے پیچھے کی منزل ہے کہ جیسے معراج کے پردے کے پیچھے کا واقعہ ہو کہ جہاں 5 ہوتے ہوئے بھی ایک ہی ہو جائیں گے۔ کہا ایسے کیوں رہا ہے؟ کہا اسی لیے کہ ہم نمبر نہیں ہیں۔ وہ 14 جو سب پر سبقت رکھتے ہیں انہیں اولین کہا، اور علی نے اس کی عظمت بیان کی کہ وہ اول ہے جو اولین پر اولیت رکھتا ہے۔ نہ ایسی توحید کہیں بیان ہوئی، نہ ایسے فضائل اہل بیت بیان ہوئے کہ جو علی نے کمیل کو تحفے میں عطا کیے کہ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، وہ جو اولین پر اولیت رکھتا ہے، جو آخرین پر آخریت رکھتا ہے۔ 14 اسماء والخاب کے ذریعے سے تجھے پکار رہا ہوں پروردگار۔ بس ان آواز کا، ان وسائل کا ذکر ہونا تھا کہ معبود اپنے عبد کی طرف متوجہ ہو گیا کہ بتا کیا مانگتا ہے۔ جب ایسے الفاظ سے پکارا ہے تو ہم تیری طرف متوجہ ہے، پوچھ کیا مانگتا ہے۔ آغاز کیا علی نے کمیل سے کہ مانگو کمیل، ایسے شروع کرو کہ تمہیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، جن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دنیاوی ہو جس کا علی نے ذکر کیا ہو۔
مادیت کا نہ ذکر کیا، نہ کبھی مانگا، نہ اپنے چاہنے والوں کو مانگنا سکھایا۔ علی والا نہ مادیت میں دلچسپی رکھتا ہے، نہ کسی کو مادیت مانگنے کو سکھاتا ہے۔ مانگا گیا نور مانگا گیا۔ واہ 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 واہ۔ ویسے ہی سوال تھا جو سید الشہداء نے دربار خدا میں کیا، میرے پروردگار مجھے بیٹا عطا فرما جو میرے نانا کا یادگار ہو۔ بس آج تو وہ تاریخ ہے کہ جہاں ذاکر کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، عزادار اپنے آپ میں روتا ہے، بس ایک نام سنائی دینے کی دیر ہے، علی اکبر، حسین کا کڑی الجوان بیٹا، شباہت و صورت و سیرت میں رسول خدا کی شبیہ بنا ہوا۔ شہادت علی اکبر پر حسین پر وہ غربت چھا گئی تھی کہ نہ کسی نبی میں تاب تھی، نہ کوئی ملک دیکھ پا رہا تھا۔ اپنے جوان بیٹے کے سرہانے کھڑے ہو کر ضعیف باپ اپنی ٹوٹی ہوئی کمر تھامے ہوئے لاش علی اکبر کو اٹھانے کا ارادہ کر رہا تھا، لیکن لاشے کو اٹھانے سے پہلے ایک مرتبہ مقتل میں نگاہ حسین نے دوڑائی۔ اس نگاہ کو سوائے امام زمانہ کے کسی نے نہیں پہچانا کہ وہ حسین کیا کر رہے تھے۔ اسی لیے زیارت ناہیہ میں کہا میرا سلام ان حسرت و امید سے بھری ہوئی آنکھوں پر، میرا سلام حسرت و امید سے بھری ہوئی ان آنکھوں پر جو اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھانے کے لیے مددگار ڈھونڈ رہی تھی، لیکن کوئی ان آنکھوں کی امید کی آبرو نہیں رکھا، کوئی حسین کی مدد کے لیے آگے نہیں آیا، اور ضعیف باپ نے اس ضعیفی میں اپنے جوان بیٹے کا لاشا تنہا اٹھایا۔ ایسا قیامت خیز سلام ہے امام کا کہ جس سلام پر روز محشر تک اگر روتا رہے کوئی تو حسین کی غربت پر کبھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ تنہائی حسین، وہ غربت حسین، کھڑا ہوا ہے جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے، کہا بابا میدان جنگ کی اجازت دیجیے گا۔ حسین نے کہا میرے لال، جب بھی مجھے میرے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا میں تیرا چہرہ دیکھ لیتا علی اکبر، کیسے ممکن ہے کہ حسین تجھے میدان جنگ کی اجازت دے؟ اصرار کیا، کہا ٹھیک ہے، جس پھپھی نے تمہیں پالا ہے اس پھپھی سے اجازت لے کر آ جانا میرے لال۔ گھر میں علی اکبر داخل ہوئے، شہزادیوں سے اجازت چاہی، جب بھی نکلنا چاہتے تو بیبیاں حلقے میں لے لیتی، جب بھی نکلنا چاہتے تو بچے دامن تھام لیتے، جب بھی نکلنا چاہتے تو حسین بے چین ہو جاتے۔ 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور 7 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا۔ جب علی اکبر خیمے سے نکلے تو یوں محسوس ہوا کہ بھرے ہوئے گھر سے کوئی جنازہ نکل گیا ہو، اور جس کا زندہ میدان میں جانا جنازے کی صورت ہو گیا تھا، جب اس کا لاشا پلٹ کر خیمے میں آیا ہوگا تو خیمہ حسینی میں کیا کوہرام بپا ہو گیا ہوگا۔ ضعیف باپ نے اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، علی اکبر میدان کی طرف جانے لگے، جو ہی گھوڑا چلنے لگا حسین پیچھے پیچھے چلنے لگے، راہوار نے رفتار بڑھائی، حسین تیزی سے چلنے لگے، علی اکبر راہوار دوڑنے لگا، پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کو کسی کے گرنے کی آواز آئی، اب جو پلٹ کر دیکھا تو کائنات و کونین کا امام خاک کربلا پر گر گیا تھا، گھوڑے سے کود پڑے، حسین کی جانب آئے، کہا بابا تو نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا بابا، کہا میرے لال
چین پایا ہوں تیرے لاشے تلک علی اکبر چل کے گھٹنوں کے بل میں آیا ہوں ارے بیٹا خود کو اٹھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے